نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ میرے معزز و محتشم اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے میرے موضوع کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے صالحین۔ صالحین سے مراد وہ شخص جن کی طبیعت کے اندر ایسی سلامتی، ایسی صلاحیت ہو جو اتباع سنت اور اتباع شریعت کرتے ہوں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہوں۔ یہ سب صالحین میں شامل ہیں۔ ان کے اندر تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام اور تمام اولیاء کرام شامل ہیں۔ دوسرا لفظ ہے آثار۔ آثار کا معنی ہے خصوصیات یا خواص یا ان سے منسوب چیزیں جن کو ہم نشانی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے اقوال و افعال یہ آثار کے اندر شامل ہیں۔ تیسرا لفظ ہے برکت۔ برکت کا لغوی معنی ہے اضافہ، کثرت، خوشی یا خوش بختی۔ اسی طرح برکت کا ایک معنی ہے دائمی سعادت یا برکت حاصل کرنا۔ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہوئے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر بزرگی اور شرافت ہمیشہ کے لیے قائم فرما۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برکت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والبرکۃ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کہ برکت یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر الہی کا پایا جانا، اور تبرک کا معنی ہے کسی سے برکت حاصل کرنا۔ سامعین کرام، یہ سب برکت اور تبرک کے معانی تھے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے تبرک کا شرعی مفہوم بیان کروں گا۔ قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض ذوات اور بعض اشیاء اور بعض مقامات کو خصوصی خیر و برکت سے نوازا ہے اور انہیں دیگر مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔ جس طرح حجر اسود کو دنیا کے باقی پتھروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آب زمزم کو دنیا کے باقی پانیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان ذوات، ان اشیاء اور ان مقامات سے برکت حاصل کرنا اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ سب تبرک کے شرعی مفہوم کے اندر سب شامل ہیں۔ سامعین کرام، در حقیقت واسطہ تبرک جو ہے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی کے درمیان اور اپنے درمیان کسی چیز کو واسطہ تبرک بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ واسطہ چونکہ عبادت نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اندر شرک کا کوئی پہلو بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح حج و عمرہ ادا کرتے وقت حجر اسود، رکن یمانی
یا مقام ابراہیم علیہ السلام سے واسطہ تبرک اختیار کرنا۔ اب میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھیں حجر اسود بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن ایک پتھر ہے، اس سے واسطہ تبرک اختیار کرنے کو درست قرار دیا جائے، لیکن انبیاء اور اولیاء کرام سے واسطہ تبرک اختیار کرنے کو شرک اور بدعت قرار دیا جائے تو یہ بات غلط ہے اور ناجائز ہے۔ سامعین کرام، تبرک کے اندر کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واسطہ تبرک اختیار کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح تمام نعمتیں مثلاً رزق عطا فرمانا، صحت و تندرستی عطا فرمانا، مدد و نصرت عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، اسی طرح جن مقامات کو یا جن اشیاء کو یا جن ذوات کو ہم متبرک سمجھ کر ان سے برکت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ ان کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح تبرک کے اندر کچھ احتیاط کے پہلو ہیں۔ مثلاً جن چیزوں کے اوپر شریعت نے ممانعت فرمائی ہے یا کراہت کا اظہار فرمایا ہو، ان چیزوں کو ہرگز متبرک نہیں سمجھا جائے گا۔ مثلاً انبیاء و اولیاء کرام کے مزارات کی عبادت کی نیت کرنا یا ان کے طواف کی نیت کرنا یہ بالکل غلط اور ناجائز ہوگا۔ سامعین کرام، تبرک کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام سے واسطہ تبرک کو ثابت کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ سورۃ یوسف کے اندر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں کے اندر ڈال دیا تو مصر کے کچھ تاجر انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے اور اتنا غمگین ہوئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی بینائی مبارک چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے توسط سے جب معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تو انہوں نے فرمایا، اس چیز کو قرآن کریم کے اندر اس طرح بیان کیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیض مبارک لے جاؤ اور اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس سے آگے فرمایا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے وہ قمیص مبارک ان کے چہرے مبارک پر ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو سامعین کرام، اب اس آیت پر غور کریں۔ اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حقیقتاً ان کی بینائی لوٹانے والی ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹنے کا جو واسطہ، جو ذریعہ بن رہا ہے، وہ قمیص یوسف علیہ السلام ہے۔ تو اب اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر قرآن مجید کے اندر اس طرح بیان کیا گیا، اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ یہاں پر ہم بطور یادگار ایک عمارت بنا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو غلبہ تھا، یعنی وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے تاکہ یہاں پر مسلمان آ کر عبادت کریں اور ان کی قربت کی وجہ سے خصوصی خیر و برکت حاصل کریں۔ سامعین کرام، اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اس طرح سے دعا کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اب ہم تیری بارگاہ میں ان کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں کہ ان پر بارش برسا دی جاتی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح جمہور ائمہ کا اقوال بھی یہی ہے کہ صالحین کے آثار سے برکت حاصل کرنا درست اور جائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔